بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس تعلق کے کیا کیا پہلو ہونے چاہیے؟ بجائے اس کے کہ میں آپ کوئی اور یہ شخص یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، اس کی بجائے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ قرآن سے کروا لیا جائے کہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 بہت اہم ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اور کس وقت کا تذکرہ ہے؟ یہ گویا نزول قرآن سے بھی 1400 سال پہلے کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ جل شانہ سے ملاقات اور کلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔ اس موقع پہ جو مکالمہ ہوتا ہے اللہ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتاً ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 3 دفعہ طور پر جانا بہت مشہور ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں، راستے میں راستہ بھول گئے اور پھر آگ نظر آئی، آگ کی طرف گئے اور وہاں پہ اللہ سے مکالمہ ہوا اور وہیں پہ آپ منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب قوم نے مطالبہ کیا آزادی کے بعد کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے سامنے تقاضا رکھا جائے کہ اپنی شریعت ہمیں عطا فرمائے، کتاب ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ کا مزید قرب حاصل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے وہاں آپ کو بلایا، 30 راتیں اور دن آپ نے روزے رکھے، اور جب 30 دن مکمل ہوئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے منہ میں کوئی ہلکی سی سمیل آ رہی ہے، آپ نے کلی کی تاکہ اللہ سے کلام ہو سکے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے منہ سے جو مہک آ رہی تھی وہ مجھے کلی کرنے کے بعد وہ ختم ہوئی ہے اور مجھے مہک وہی پسند تھی، لہٰذا 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا اور یوں 40 دن کا قیام اور 40 روزے آپ کے مکمل ہوئے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کی روحانیت، آپ کی قلب کی صفائی اور بڑھی، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں آپ کو پوری تورات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ جب آپ تورات لے کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ پیچھے جانشین بنا کر گئے تھے، سامری نے ان کو بہکایا اور قوم کے بہت بڑی تعداد میں سامری کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس قوم کے اندر پہنچے، اس واقعہ کا اندازہ ہوا تو آپ کو شدید غصہ آیا، آپ کے جسم پر ایک کپ کپی طاری ہوئی، تورات جن تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی وہ ہاتھوں سے نیچے گری، اور آپ نے ہارون علیہ السلام کو ان کے بالوں سے پکڑ لیا، ان کی داڑھی سے پکڑ کے کھینچا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے آپ دوسروں کے سامنے رسوا نہ کیجیے، میری کوئی غلطی اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ لوگوں نے ہی مجھے مجبور کر دیا تھا، اور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قوم کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، لہٰذا جو کچھ بھی کیا ہے وہ قوم نے کیا ہے، آپ اس کا الزام میرے اوپر نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے وہ تختیاں دوبارہ اٹھائیں اور پھر آپ نے قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ قوم بڑی سرکش قوم تھی، ان نے مطالبہ کیا کہ ہم تورات کو اللہ کا کلام اس وقت مانیں گے جب یہ سارا اللہ سے مکالمہ ہمارے سامنے ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح کے ناجائز مطالبات اللہ کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے۔ قوم نے بہت اصرار کیا تو قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا، اور آپ پھر اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے کلام سنانے کے لیے ان کو طور کی طرف لے کے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی چلتے ہوئے 70 افراد سے آگے بڑھ کے نور کا ایک بادل حائل ہوا اور اللہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کو ان 70 افراد نے سنا بھی، لیکن اس کے باوجود ان کا تقاضا یہی تھا کہ نہیں، ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ اتنا واہیات قسم کا مطالبہ تھا کہ اللہ کا غضب اس پہ بڑھا اور ان کے اوپر ایک کڑک آئی، اور اس کے نتیجے میں وہ 70 کے 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ قوم پہلے ہی میری بات نہیں مانتی تھی، قوم پہلے ہی میری پیروی نہیں کرتی تھی، اگر ان کے 70 افراد ہلاک ہو گئے تو یا اللہ میں واپس جاؤں گا تو قوم میری باتیں سننے سے انکار کر دے گی، لہٰذا اپنا کرم فرماتے ہوئے انہیں معاف کرتے ہوئے انہیں زندگی دے دیجیے۔ تو اللہ نے اپنا کرم فرماتے ہوئے ان کو پھر سے زندگی دے دی۔ اس حوالے سے جو آیات قرآن کے اندر آتی ہیں، اب ان کا ہم ذرا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
آیت نمبر 156 میں آتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا ہماری ملاقات کے لیے انتخاب کیا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب ایک کڑک نے ان کو آ پکڑا، قَالَ رَبِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، یا اللہ اگر تو چاہتا تو مجھے اور انہیں پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یا اللہ کیا ہم میں سے جو بے وقوف ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یا اللہ یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے. ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشش کرنے والا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندگی دی تو موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ موقع بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش کے اندر ہے، لہٰذا اللہ سے کچھ بڑھ کر مانگ لیا جائے. اچھا وہ بڑھ کے کیا مانگا؟ بڑے قابل غور الفاظ ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یقیناً ہم تیری طرف ہدایت کو اختیار کرتے ہیں. اور اللہ کا جواب کیا ہے؟ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، میرا عذاب تو اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا یہ کی یا اللہ ایک رحمت خاصہ ہمارے لیے مخصوص کر دے. تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ نہیں، جو میری عذاب ہے وہ تو گناہگار لوگوں کے لیے ہے، لیکن رحمت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں اپنی اس رحمت کو لکھ رکھوں گا للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے. وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھیں گے. یعنی میری رحمت کسی کنبے قبیلے برادری کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ میری رحمت ان پہ ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکات دیں گے اور ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لائیں گے. اور آئندہ یہ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ الذین یتبعون، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو پیروی کریں گے. کس کی؟ الرسول النبی الامی، رسول نبی امی کی. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. رحمت خاصہ کا سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ فرما رہے ہیں وہ رحمت خاصہ میں کن کو عطا کروں گا؟ جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. کس رسول نبی امی کی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پائیں گے. ایک بات اگر مزید اس رسول کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یامرہم بالمعروف، وہ رسول انہیں معروف کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، انہیں برائیوں سے منع کریں گے. ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ بوجھ جو انہیں اپنے اوپر لادے ہوں گے انہیں ہٹائیں گے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہوں گی انہیں ہٹائیں گے. اور اگلے الفاظ بہت اہم ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ بات قابل غور ہے کہ یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے، ان کے ماننے والوں سے ہو رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر رحمت خاصہ کا مستحق بننا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا حصہ دار بننا ہے، تو کیا کرو؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لائے گا. پہلی شرط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لائے گا. وَعَزَّرُوهُ، ان کی توقیر و تعظیم کرے گا. وَنَصَرُوهُ، ان کی نصرت اور حمایت کرے گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اس نور کی پیروی کرے گا جو ان پر نازل کیا گیا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیاب ہونے والے. تو 4 تقاضے بیان کیے گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہوں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 تعلق، 4 تقاضے اختیار کر لیں گے. پہلا تقاضا کیا ہوگا؟ ان پر ایمان لانا. دوسرا تقاضا کیا ہوگا؟ ان کی توقیر و تعظیم کرنا. تیسرا تقاضا کیا ہوگا؟ ان کی نصرت اور حمایت کرنا.
اور چوتھا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ نور یعنی وہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ گویا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تعلق اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو اس کے 4 نکات وہ ہوں گے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نکات کے مقابلے میں، ان نکات کے مطابق ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ تعلق بن گیا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساروں کو یہ تعلق نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔